السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا۔ بیڑ منجلے گاؤں کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مسجد کے اندر شورا کی ایک جماعت آئی اور اس جماعت کو مسجد سے نکالنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگ آئے۔ ان میں ایک حاجی انور صاحب تھے جنہوں نے غصے میں وہاں کے ایک مقامی مولانا، جن کا نام مولانا فاروق بتایا جاتا ہے، ان سے انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی اور بہت 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 نازیبا کلمات استعمال کیے تھے۔ اور اگر میں اپنے سیدھے سادے الفاظ میں کہوں کہ تو حاجی انور نے مولانا فاروق صاحب کو بہت برا بھلا کہا تھا اور ان کی بہت بے عزتی کی تھی، اور علماء اکرام کے تعلق سے ایسے جملے انہوں نے اپنی زبان سے نکالے تھے جو ان کو نہیں نکالنے چاہیے تھے۔ میں ان جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ 2 دن پہلے ہم نے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں ہم نے پورا خلاصہ کر دیا، لیکن آج حاجی انور کی طرف سے ایک معافی نامہ آیا ہے، اور یہ معافی نامہ انہوں نے مجلس علماء منجلے گاؤں کے ماتحت، مطلب سارے علماء اکرام کے درمیان میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور تحریری شکل کے اندر اپنا معافی نامہ پیش کیا ہے، اور مولانا صاحب سے معافی تلافی کی ہے، سارے علماء اکرام سے معافی تلافی کی ہے، اور باقاعدہ مولانا کو گلے بھی لگایا ہے۔ آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں۔ معافی نامہ کیا آیا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی انور منجلے گاؤں، ضلع بیڑ، مہاراشٹر، بتاریخ 10 مارچ بروز جمعہ کو میں نے مولانا کو مخاطب کر کے جو نازیبا کلمات کہے وہ مجھے بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ میری زبان سے غصے کی حالت میں نکلے۔ میں پہلے ہی سے شوگر اور بی پی کا مریض ہوں، مجھے ان جملوں پر بڑا افسوس ہے۔ میں حاجی انور پہلے اللہ سے اور پھر تمام علماء اکرام سے اور ان تمام لوگوں سے جن کو میرے جملوں سے دلی تکلیف پہنچی، میں تمام سے دل کی گہرائی سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ تمام علماء اکرام مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میں خود علماء اکرام کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ فقط والسلام، معافی کا طلبگار محمد حاجی انور۔ ان کی سگنیچر ہے اور مجلس علماء منجلے گاؤں کا سکہ ہے، ان کا لیٹر ہیڈ ہے، اور یہاں پر کچھ علماء اکرام کے دستخط ہے، جیسے کہ مفتی ایوب صاحب قاسمی، مفتی منور صاحب قاسمی، مولانا محمد ایوب صاحب مظاہری، مولانا امجد صاحب اشاعتی، حافظ سعید صاحب، حافظ رشید صاحب، خلیل پٹیل صاحب، حاجی کبیر صاحب اور حافظ احمد صاحب۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام کے سامنے حاجی انور صاحب نے معافی مانگی ہے۔ حاجی انور صاحب کا یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، اور جتنے بھی لوگ علماء کرام کے خلاف اور علماء کرام کے تئیں اپنے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ علماء کرام کے تئیں اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں۔ علماء قوم کے رہبر ہے، تم قوم کے رہبر نہیں ہو۔ علماء انبیاء کے وارث ہے، تم انبیاء کے وارث نہیں ہو۔ تمہارا رات بھر عبادت کرنا اور علماء اکرام کا رات بھر سونا برابری نہیں کر سکتا۔ عالم دین کو سمجھو، عالم دین کے مقام کو سمجھو، وہ کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کا مدرسہ کیسا تھا اور کس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے، یہ سب چھوڑو۔ تم اپنے گھر کے بچوں کو اس طرح کی تربیت بھی نہیں کرا سکتے جس طرح کی تربیت علماء اکرام کی مدرسے کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل سیدھے سادے انداز کے اندر بیچارے کم سے کم کھانے میں، کم سے کم کپڑے میں، کم سے کم روپیوں کے اندر اپنی 8-10 سال کی زندگی کو نکالتے ہیں۔ ان والدین کو جا کر پوچھو جو والدین اپنے بچوں کو 8-8 10 سال مدرسے میں ڈالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، اور کیسے اپنے کاروبار میں سے تھوڑا بہت روپیہ پیسہ نکال کر بچوں کے اخراجات کے لیے دیتے ہیں، تب جا کر ایک حافظ پیدا ہوتا ہے، تب جا کر ایک عالم دین پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ پھر یہ جب میدان کے اندر آتے ہیں تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کی رہبری کرے۔ عالم دین کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے مدرسے کے اندر، علوم نبوت، جو کچھ انہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ کہاں پیش کرے، عوام کے درمیان پیش کرے، اور عوام کے بچوں کی اور عوام الناس کی اچھی طرح سے رہبری کرے۔
اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان کی کیا کرے، رہبری کرے۔ یہ علماء اکرام کی سوچ ہوتی ہے، یہ علماء اکرام کا مشن ہوتا ہے۔ اور تم علماء اکرام کے تعلق سے اپنے دل و دماغ کے اندر جو کھنس اور جو حسد اور جلن جو رکھتے ہو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے تمہاری دنیا بھی برباد ہوں گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوں گی۔ اس لیے خبردار، آئندہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ 10 سال 20 سال 50 سال تبلیغ میں لگا چکا ہو، بڑے بڑے اس کو لقب ملے ہوں، امیر صاحب، حاجی صاحب، ذمہ دار صاحب، فلاں صاحب، ڈھمکانہ صاحب، بڑے سے بڑے اس کو لقب ملے ہوں، اور بڑے سے بڑے مجمع کے اندر اس کی باتیں ہوتی ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ ایک مکتب پڑھانے والا عالم، ایک مکتب پڑھانے والا مولوی، چھوٹی سے چھوٹی کتاب پڑھانے والے مولوی کی بھی وہ برابری نہیں کر سکتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن کا اعلان ہے، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے لیے قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اور جو کچھ تم کو تبلیغ کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ علماء اکرام کی عزت کرو، علماء اکرام کی ملاقات کو، زیارت کو عبادت سمجھو، علماء اکرام کی قدر کرو، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، اس پر عمل کرے، اللہ کے لیے عمل کرے۔ آج بہت برا حال ہے علاقوں کا، علماء اکرام کو ذرا سی غلطیوں کے اوپر امامت سے نکال دینا، اور ذرا سی غلطی کے اوپر علماء اکرام کو پھٹکار لگا دینا، اور علماء اکرام کو بالکل اپنا غلام سمجھنا، اپنا نوکر سمجھنا۔ اماموں کا حال تو بہت برا ہے۔ آج اماموں کو نہ جانے کیا سمجھا جاتا ہے۔ جس کی بیوی، جس کے بچے اس کے نہیں سنتے، وہ آ کر امام کو سناتا ہے۔ امام کو تم پگار کتنی دے رہے ہو، کتنی دے رہے ہو؟ ارے مشکل سے اس کا گھر چلتا ہے۔ آج بیچارے ائمہ حضرات امامت کے ساتھ ساتھ مکتب وغیرہ پڑھا لیتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے ہیں، اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تم کتنا دے رہے ہو؟ مسجد کی پی ٹی کے اندر، مسجد کے اندر میں ہزاروں لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ تم امام صاحب کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہو، تم مسجد کی تزئین کے اندر اور مسجد کے ڈیکوریٹ کے اندر خرچ کر رہے ہو۔ تمہاری مسجد ویل ڈیکوریٹ ہے، قالین لگا ہوا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے اندر فرنیچر لگایا جا رہا ہے، پی او پی کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی میناریں اس کی لگائی جا رہی ہے، بڑا سے بڑا ساؤنڈ سسٹم لگایا رہا ہے۔ اب تو گرمی آ رہی ہے، اے سی، لاکھوں روپے اے سی کے اوپر خرچ کیے جا رہے، لاکھوں روپے اے سی کے اوپر کیا کیے جا رہے، خرچ کیے جا رہے۔ اور بیچارہ امام جس کے گھر کا پنکھا بھی ڈھنگ سے نہیں چلتا ہے، پنکھا بھی ڈھنگ سے نہیں چلتا ہے، کیا تم کتنا ظلم کرتے ہو یہ علماء برادری کے اوپر۔ یہ علماء کی جو جماعت ہے، ان کے ساتھ عوام الناس کا کتنا گئے گزرا معاملہ ہے، کتنا بے غیرت والا معاملہ ہے۔ اب میں سخت جملے کہنے کے لیے میرا من کر رہا ہے، لیکن اب میں کیا کہوں، عوام جانتی ہے، علماء جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے، لیکن جب عالم دین کو بات آتی ہے دینے کے لیے تو 5000 تنخواہ ہے تو 5000 کے اوپر 1 روپیہ نہیں دیتے۔ ہدیے تحفے دینے تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ بہرحال موضوع سے میں ہٹ گیا، اصل موضوع حاجی انور صاحب تھے۔ حاجی انور صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے بات سمجھ میں آئی، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ کا یہ اقدام قابل تعریف ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اپنے اس اقدام کے اوپر برقرار رہیں گے، علماء کو ان کا مقام دیں گے، علماء کو ان کا مرتبہ دیں گے، اور علماء کی عزت کریں گے، اور اپنے جو ماتحتین ہیں ان کو بھی یہ تاکید اور تلقین اور تبلیغ کرتے رہیں گے کہ اصل تبلیغ تو علماء اکرام کی کیا ہے، تکریم و تعظیم کرنا ہے۔ بہرحال ضلع بیڑ اور منجلے گاؤں کے بہت سارے ساتھیوں نے میرے کو یہ ساری چیزیں بھیجی ہے، اور میرے سے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب اس پر کچھ بولو، تو ان کی درخواست کے اوپر میں یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے ربط بے ربط جملے میں آپ ذرا سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور میں ہر کسی سے بس ایک ہی درخواست کروں گا کہ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر علماء اکرام سے اپنے تعلقات کو استوار کر لو، علماء اکرام سے اپنے تعلق کو سٹرونگ کر لو، علماء اکرام کی رہبری کے اندر آ جاؤ، ورنہ آپ کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، امت کی کشتی مجدار کے اندر پھنسی ہوئی ہے، طوفان میں پھنسی ہوئی ہے،
علماء ہی نکال سکتے ہیں تم کو اس سے باہر۔ آج کا ماحول کیا ہے دیکھو، ابھی دیکھو شرامپور کے اندر، شرامپور کے اوپر شیو جینتی کے اوپر ایک سبھا ہوئی، راجہ سنگھ کر کے حیدرآباد سے ایک بندہ آیا تھا، علل اعلان مسلمانوں کو گالیاں دے کر گیا ہے، اسٹیج کے اوپر ہزاروں لوگوں کے مابین گالیاں دے کر گیا ہے۔ وہاں سے وہ امراوتی گیا، شولاپور گیا، کولہاپور گیا، جہاں گیا وہاں اس نے مسلمانوں کو علل اعلان گالیاں دے کر گیا ہے۔ اس کی سپیچ ہے، اس نے جو بھاشن جو دیا ہے نا، وہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر ڈالا گیا ہے، ذرا اس کو سنو۔ شری رامپور کے اندر وہ آیا تھا، اتنی گندی گندی باتیں مسلمانوں کے خلاف اس نے بولا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کون شورا والے، کون امارت والے ہیں، کون تبلیغی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون جماعت اسلامی، اس کو نہیں معلوم۔ اس کو ایک ہی چیز معلوم ہے، میم مطلب میاں بھائی مسلمان۔ اتنے گندے گندے جملے، اتنی گندی گندی گالیاں اس نے سٹیج کے اوپر مائک لگا کر ہزاروں کے مجمع کے اندر اس نے گالیاں بک کر گئی مسلمانوں کو۔ بہرحال جمعیت علماء ہند کے ہمارے جو احمد نگر کے جو ذمہ دار ہے مفتی ارشاد اللہ صاحب مخدومی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بروقت اقدام کیا اور اس کے اوپر کارروائی کی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی۔ کیا کی؟ درج کی۔ بہرحال یہ علماء ہی ہے کہ ہر میدان کے اندر تمہاری رہبری کر سکتے ہیں۔ آج کا ماحول بہت خراب ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ آج ہمیں سب بھولنا ہے، ہم نے بھلا دیا، سب اختلافات کو پس پشت ڈال دیا۔ بس اب کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کام کرتا رہے۔ لیکن جب سماج کی بات آئیں گی، جب قوم کی بات آئیں گی، جب مسلمانوں کی بات آئیں گی تو ہر کسی کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر شورا والے ہیں، آپ اپنے دروازے سے، اپنے دہلیز سے کام کرتے رہے، امارت والے اپنے دہلیز سے کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو دیگر فرقے ہیں، ہمارے بریلوی فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، تبلیغ والے ہیں اور دیوبند والے ہیں، جتنے بھی جو فرقے ہیں، جماعت اسلامی، یہ سارے فرقوں والوں سے میں ایک ہی درخواست کرتا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے کو غیر مقلد لوگ ڈیلی چھیڑتے رہتے ہیں، پر میں نہ ان کے تعلق سے بات کرتا ہوں، نہ میں ان سے جواب دیتا ہوں، نہ ان سے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں۔ مجھے ڈیلی میسج آتے ہیں، ہر فرقے والوں کو ڈیلی میسج آتے ہیں، مناظرے کے چیلنج آتے ہیں۔ ایک زمانے میں مناظرہ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آ رہے ہیں میسج، ڈیلی رہتے ہیں میسج۔ مفتی سالم اشاعتی اس کا جواب دے، مفتی سالم اشاعتی اس کا جواب دے، دیکھ تیرے فقہ حنفی کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، دیکھ تیرا امام ایسا تھا، چل آجا 20 رکعت تراویح ہے یا 8 رکعت تراویح ہے، ٹرپل طلاق ہے کہ ایک طلاق ہے، نماز میں رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین من زہر بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، یہ جو تمہاری جو فقہ ہے، جو ہدایہ قدوری ہے، اس کے اندر سب من گھڑت مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، نہ جانے کیسی باتیں، ڈیلی مجھے سوالات آتے رہتے ہیں۔ بس میں ایک ہی کام کرتا ہوں، اگنور، کیونکہ ابھی ان سب چیزوں کے اندر کوئی مزہ نہیں رہا۔ آج امت کا حال اتنا برا ہے کہ ہر طرف سے اسلامو فوبیا کی ہوائیں چل رہی ہے، اور ایسے حالت میں ہم اگر فرقہ کرتے بیٹھیں گے اور اپنے فرقے کی تبلیغ کرتے بیٹھیں گے تو پھر مسلمانوں کو کون بچائے گا؟ اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، یہ غیر لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو ان فرقوں کو، چھوڑ دو آپس میں لڑنا تضاد کرنا چھوڑ دو۔ تم آپس میں بھیڑو گے، یہ لوگ تماشا دیکھیں گے، تم ایک دوسرے کو مارو گے، کاٹو گے، یہ یہی چاہتے ہیں کہ تم آپس میں کٹ کے مرو، ورنہ ہم تم کو کاٹیں گے، ماریں گے۔ تو دوستو حالات بہت برے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ آخری بار میں پھر وہی کہوں گا، پھر وہ بات کروں گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب بیڑ ضلع کے اندر بھی شورا کی جماعتیں آئیں گی، ساری مسجدوں میں ان کو رکایا جائے گا۔ ارے کاہے کو یہ ساری چیزیں؟ دیکھو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شورا کی جو مسجدیں ہیں وہ اپنی جماعتیں اپنی مسجدوں میں ڈالیں، امارت والے اپنی جماعتوں کو اپنی مسجدوں میں ڈالیں۔ جس طرح سے ہم بریلوی مسجد کے اندر جماعت نہیں ڈالتے، ہم جماعت اسلامی اور اہل حدیث کی مسجد میں جماعت نہیں ڈالتے، کیوں نہیں ڈالتے؟ ان کا مکتب فکر الگ ہے، اس وجہ سے۔ تو آپ کا کام جس مسجد میں ہوتا ہے اس مسجد میں آپ جماعت ڈالیں، جہاں پر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے وہاں جماعتیں ڈالیں ہی نہ، آپس میں تضاد نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، مسجدوں سے نکالنا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے مکتب فکر سے کام کریں۔ لیکن جب سماج کی بات آئیں گی، قوم کی بات آئیں گی، تو سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے۔
یہ میری گزارش میں نے کل بھی کیا تھا اور یہ گزارش میں آج بھی کر رہا ہوں، اور میں اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرا ایک ہی مدعا رہے گا۔ بہرحال میں دیوبندی ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مسلک حنفی ہے، اور میں تبلیغی جماعت امارت نظام الدین سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر میں کیا ہوں، کٹرتا سے قائم ہوں اور قائم رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں میں اور جھمیلوں کے اندر یہ ڈیبیٹ کرنا اور ایک دوسرے سے بھیڑنا، یہ کرنا، یہ ساری چیزوں سے میں دور ہو چکا ہوں، اور میں ان چیزوں میں تھا نہیں۔ لوگ آ کر مجھ سے بھیڑتے تھے، ایک نہیں، میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بولیں گے بھائی تم تو پہلے ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانہ تھا جس وقت وہ چیز ہوئی اس وقت ہو گئی، پر آج کے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کے اندر پڑا رہوں۔ بہرحال فی الحال میں مفتی سالم خان اشاعتی، میرا ایک ہی مشن ہے کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے اور علماء اکرام کو عوام کی رہبری کرنا ہے، اور عوام کو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں منقش کر لینا ہے کہ علماء اکرام کے بنا ہماری رہبری ہو ہی نہیں سکتی، بالکل نہیں، نہ دنیا کی ہو سکتی ہے نہ آخرت کی ہو سکتی ہے، نہ دین کی ہو سکتی ہے نہ دنیا کی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہم کو علماء اکرام کی رہبری چاہیے۔ اس لیے اپنے علاقے کے علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ نوجوان طبقہ ہے، میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے علاقے کے علماء ہیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اسٹرانگ کر لو۔ کچھ بھی واقعہ ہو جائے، کچھ بھی گھٹنا ہو جائے تمہارے شہر کے اندر، علماء اکرام سے رجوع کرو، ان کے مشورے سے کام کرو، علماء اکرام کو آگے بڑھاؤ اور ان کا کاندھا بنو، ان کا رائٹ ہینڈ بنو، اور ان کے ماتحتی کے اندر، ان کے انڈر کے اندر کیا کرو، کام کرو۔ بہرحال حاجی انور صاحب نے معافی مانگی ہے، میں پھر سے حاجی انور صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میرے پاس حاجی انور صاحب کا فون نمبر بھی آیا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے ان سے کال پر بات نہیں کی، لیکن چونکہ انہوں نے معافی نامہ بھیج دیا ہے، علماء اکرام کی موجودگی میں انہوں نے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ اور ہم سے بھی اگر حاجی انور کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے، ان کے تعلق سے ہم نے کچھ زیادہ اگر کہہ دیا ہوگا، تو ہم بھی حاجی انور صاحب سے معافی کے طلبگار ہیں کہ آپ بھی ہمیں معاف کریں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کا قدردان بنائے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امت کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔